اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب تھے۔ اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ تھے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے سچے مومن تھے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جس جماعت کے بارے میں رب کائنات نے نازل کیے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ سابقون الاولون، مہاجرین ہو یا انصار، ان سب سے اللہ نے جنت کا اچھا وعدہ کیا ہے۔ اور دنیا کو خبردار کرتے ہوئے اعلان کر دیا، دنیا والوں کان کھول کے سن لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لائے، تب تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ بھائیوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہ وہ زیدی تھے، نہ شمسی اسماعیلی آغا خانی تھے، نہ وہ جعفری تھے، نہ حنفی حنبلی مالکی شافی تھے، نہ دیوبندی بریلی تھے، نہ چشتی قادری نقشبندی سہروردی اویسی نظامی قلندری فریدی سعیدی عطاری سیفی چادری گوہر شاہی اور حامدی تھے۔ وہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے تھے اور مکمل مسلمان تھے، اور یہی اہل حدیث کا مسلک ہے۔ بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ رب کائنات نے فرمایا، آسمان زمین میں جو بھی ہے پوری کائنات میں سب اس اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور وہ رب کائنات کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئی شان میں ہے، سب کی سنتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اس ایک آیت کی وضاحت کر کے پھر ہم انشاءاللہ سنتیں ادا کریں گے۔ بھائی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ جلدی بات ختم ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھائیوں نے صبح سے روزہ بھی رکھا ہے اور افطاری کی ہے، اور اس کے بعد کھانے کا انتظار ہے، تو اس لیے میں مختصر، تاکہ جب تک کھانا لگ جائے وہاں سے کاشن آئے گا اور میں انشاءاللہ بات مکمل کر کے اللہ اکبر آپ بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں انسان ہیں، پورے کرۂ ارض کے اوپر 8 ارب انسان ہیں۔ کتنے؟ 8 ارب انسان۔ انسانوں کی کتنی بولیاں؟ ہم میں کوئی پنجابی بولنے والا بیٹھا ہے، کوئی سرائکی بولنے والا بیٹھا ہے، کوئی اللہ اکبر اردو بولنے والا بیٹھا ہے، اور کوئی پٹھان بھائی بھی پشتو بولنے والا بیٹھا ہوگا، اور کوئی انگریزی جاننے والے بھی ہیں۔ 4 زبانیں بولنے والے ہمارے یہاں موجود ہیں، ایسا نہیں؟ صرف یہ ولایت آباد نمبر 2 ہی علاقہ نہیں ہے ملتان میں، پورا ملتان پڑا ہے، کتنی بولیاں بولنے والے ہوں گے؟ مہاجر بھائی بھی ہیں، اللہ اکبر، سکھ بھی رہتے ہیں ملتان میں، ہندو بھی رہتے ہیں، ان کی اپنی اپنی بولی ہے۔ پھر صرف ملتان ہی نہیں، پورا پنجاب ہے، کتنی بولیاں ہو گئی؟ پورے پاکستان میں کتنی بولیاں ہو گئی؟ وقت مختصر ہے اس لیے میں تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ بر اعظم ایشیا کتنی بولیاں ہو گئیں، اور پورے کرۂ ارض پر 300 بڑی بولیاں بولی جا رہی ہیں اقوام متحدہ کے آرڈر کے تحت، کہ بڑی بولیاں کتنی ہیں؟ 300۔ یہ صرف انسان ہے، جنات بھی تو رہتے ہیں اسی زمین پر، ان کی بھی تو بولیاں، کوئی ملتان کا جن، کوئی لاہور کا جن، کوئی ساہیوال کا جن، ہاں جی، کوئی پشاور کا جن، کوئی کراچی کا جن ہے نا، وہ جنات بھی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے، یہیں رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اب ان کی بھی تو بولیاں ہیں۔ پھر صرف جنات اور انسان ہی نہیں، کرۂ ارض کے اوپر پرندے بھی رہتے ہیں، پرندے بھی ہیں نا۔ اب پرندوں میں بھی ہر پرندے کی اپنی بولی ہے، طوطے کی اپنی بولی، چڑیا کی اپنی بولی، بلبل کو اپنی آواز تھی، اللہ اکبر، کوے کی اپنی، اللہ اکبر، کبوتر کی اپنی، ہر ایک کی اپنی بولی ہے۔ درندے بھی رہتے ہیں، شیر کی اپنی دھاڑ ہے، چیتے کی اپنی آواز ہے، ہاتھی کی اپنی آواز، چنگھاڑ ہے، ہر ایک کی اپنی ہے، گیدڑ لومڑی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، کتے بلی ان کی اپنی اپنی بولیاں ہیں۔ پھر اسی کرۂ ارض کے اوپر سمندر میں کتنی مخلوق ہے، اب مچھلیوں کی بھی تو آوازیں ہیں، وہ بھی تو آخر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے نا جو ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد
حشرات الارض قرآن میں سورہ نمل ہے نا، چیونٹی والی سورت، تو چیونٹی بولی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، چیونٹی کی بولی سمجھ لی انہوں نے۔ تو حشرات الارض وائرس بیکٹیریا بھی ہے۔ تو اب توجہ ذرا، مخلوقات مختلف، انسان ایک مخلوق، جن دوسری مخلوق، پرندے تیسری، الگ بر درندے، حشرات الارض، وائرس بیکٹیریا، ہر ایک مخلوقوں کی تعداد مختلف، پھر مخلوق میں سے ہر ایک کی جنس کی تعداد مختلف، انسان 8 ارب ہیں، جنات پتہ نہیں کتنے ہیں، کبوتر کرے ارض پر کتنے ہیں، چڑیاں کتنی ہیں، اللہ ہی جانتا، کوئی ایک چڑیا تو نہیں ہے۔ پھر مخلوقات مختلف، ان کی تعداد مختلف، اور ان میں سے ہر ایک کی بولی مختلف، اور ہر ایک کی ضرورت بھی مختلف۔ ہم میں سے جو بیٹھے ہیں نا، کسی کا مسئلہ ہے اللہ مجھے بیماری میں شفا مل جائے، کسی کا مسئلہ ہے کہ میری نوکری لگ جائے، کسی کا مسئلہ ہے رشتہ ہو جائے، کسی کا مسئلہ ہے انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں، کسی کا کوئی مسئلہ، ہر مقدمے سے بری ہو جاؤں، ہر ایک کا اپنی ضرورت ہے نا۔ اب توجہ ذرا، مخلوقات مختلف، مخلوقات میں سے ہر جنس کی تعداد مختلف، اور ہر جنس کی پھر اپنی بولی مختلف، اور ہر ایک کی ضروریات مختلف۔ 5 بچے اسکول سے چھٹی کر کے آئے، گھر آ کر ماں سے کہا اماں روٹی دے جلدی کا، بھوک لگی ہے بڑی، تھک گئے ہیں پڑھ پڑھ کے۔ ماں نے روٹی پکڑا دی۔ اب ایک کہتا ہے اماں سالن دے دے، اماں روٹی دے دے، ایک کہتا ہے اماں چینی کم ہے، دوسرا کہتا ہے پانی چاہیے، تیسرا کہتا ہے مجھے چائے بنا کر دو۔ ماں جس نے پانی مانگا اس کو روٹی دے رہی ہے، جس نے روٹی مانگی اس کو سالن پکڑا رہی ہے، جس نے سالن مانگا تھا اس کو کیا دے رہی ہے، الگ بر چائے پکڑا رہی ہے۔ اماں میں نے چائے مانگی ہے، میں نے سالن تو نہیں مانگا، اماں میں نے سالن مانگا ہے، میں نے روٹی تو نہیں مانگی۔ ماں کیا کہتی ہے، میرا چیتا گردان کا دماغ گھما دیا تم نے، 5 نے جو شور مچا دیا۔ اور عید والے دن موبائل کمپنیوں کے سسٹم ہینگ ہو جاتے ہیں، لوڈ ہوتا ہے نا اس کے اوپر، کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے، کی بورڈ پر 8-10 کمانے آپ دیں، کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے، ونڈو اڑ جاتی ہے۔ رب کائنات کمال کی ذات ہے وہ بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری مخلوقات بولو، اپنی بولی میں بولو، اپنی اللہ اکبر، ہر جنس اپنی بولی میں بولے، ایٹ اے ٹائم بولے، اپنی آواز میں بولے، اللہ اکبر، چپ کے بولے یا آواز کے ساتھ بولے، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، پہاڑوں میں ہو، غاروں میں ہو، چٹانوں میں ہو، رات میں ہو، دن ہو، صحرا ہو یا جنگل ہو، جہاں پر بھی تم موجود ہو، اپنی ضرورت بیان کرو، میں ایک ٹائم میں سب کی سن کر پوری کرنے پر قادر ہوں۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ ڈاکٹر کہتا ہے 1 ونڈو آپریشن، ایک مریض آئے، حکیم کہتا ہے ایک مریض آئے، افسر کہتا ہے ایک کر کے آؤ، بل اللہ اکبر کلیکٹ کرنے والا کہتا ہے ایک کر کے آؤ، سب کی اکٹھے نہیں سنتا۔ قاری صاحب موجود ہیں، بچوں کی منزل سنتے ہیں، 5 بچے سنا رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے پوچھ لیں ان سے بے شک ایک ٹائم میں توجہ ایک پر ہوتی ہے۔ یہ بچوں پر روب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں استاد جی کی توجہ میری طرف ہے، پتہ نہیں میری طرف ہے، وہ ایک روب والا دبدبہ چل جاتا ہے، ورنہ ایک ٹائم میں ایک ہی۔ رب کہتا ہے سارے بولو، میں ہمارے یہاں سسٹم ہینگ نہیں ہوتا۔ اللہ یہ اس نے بیماری سے شفا مانگی اس کو اولاد دے دوں، جس نے اولاد مانگی اس کو مقدمے سے بری کر دوں، جس نے مقدمے سے بری ہونا مانگا ہاں جی اس کی جناب رشتہ کروا دوں۔ ایسا سسٹم اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں اللہ والوں سے مانگو، اللہ سے نہیں۔ اللہ کے پلے میں سوائے وحدت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے تم کو لے لے، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، امامت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، صحابت ان کے گھر کی ہے، گناہ گاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ سب دے دیا رب نے، ہم ان سے مانگیں گے، جب دے دیا رب نے ہم ان سے مانگیں گے۔ آقا کے در کا میں بھی ادنا سا ایک گداؤں، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اللہ والوں سے مانگو، اللہ والا کہاں سے دے گا؟ پلے سے دے گا جی، وہ اللہ سے مانگ کر دیتا۔ اللہ والا اللہ سے مانگے تو ٹھیک، توجہ گھنٹی بج گئی ہے، اللہ والا اللہ سے مانگے تو ٹھیک، ہم کہیں اللہ سے مانگو جو شارک کے قریب ہے تو گستاخ، ناراض نہ ہونا، رولا کمیشن کا ہے۔ اور
जुम्मा बाजार से फैक्ट्री रेट पर माल मिल रहा और मैं वहां से लेकर आऊं, मोहल्ले का परचून दुकानदार नाराज होगा कि नहीं होगा? मेरा गाहक चला गया। भाई अल्लाह वाला अल्लाह से मांगे तो ठीक है, हम कहें अल्लाह से मांगो तो गलत है, रोला कमीशन का ही हुआ ना। आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, जब ये अल्लाह वाला दुनिया से चला गया, सारी ज़िंदगी बात नहीं मानी लोगों ने, कहता जी ये हमारा वसीला है। जब अल्लाह वाला फौत हुआ, अल्लाह के वली की मैयत पड़ी है, आगे पीछे इमाम, पीछे मुक्तदी, ऐलान करता है इमाम, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के, 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। यही कहते हैं ना, अल्लाह वाला वसीला था, अल्लाह उसके बगैर सुनता नहीं था, वो फौत हो गया, कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, वो जाने और अल्लाह जाने, जनाजा तो ना पढ़े ना उसका, झगड़ा तो यही था। ये वसीला इससे मांगो, ये अल्लाह से देकर देगा। नहीं, खड़े होते हैं जनाजे में मुत्तफ़क़ा दुआ, अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यना मय्यतना, किसको पुकारा? अल्लाह हम जिंदों को बख्श, हमारी इस मैयत को बख्श। कौन दुआ कर रहे हैं? मुरीद दुआ कर रहे हैं मुर्शिद के लिए। किससे? बगैर वास्ते वसीले सदके बहक तुफैल, किससे मांग रहे हैं? अब कोई वसीला नहीं, कोई सदका तुफैल बहक नहीं, किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। अल्लाह हम जिंदों को बख्श, हमारी मैयत को बख्श। सलाम फिर गया, दुआ करो जी, मुनकर हो दुआ के, अच्छा दुआ की किससे? या अल्लाह इनके अगले पिछले माफ़ कर दे। किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। वास्ता वसीला सदका बहक तो फैल था। पहले कहते इलाही भाग के बनी फातिमा बारकोले इमा कुनी खात्मा, अल्लाह पंचन पाक के सदके, 12 इमामों के सदके, 14 मासूमों के सदके, गाजी अब्बास के सदके, पीर मुर्शद के सदके, फलां के सदके। अब हुआ तो सदका वसीला नहीं ना, डायरेक्ट अल्लाह से। आगे चलते हैं, कब्र में दफन किया 5 आदमियों ने, अल्लाह अकबर। दफन के बाद दुआ की तो किससे? या अल्लाह इसकी कब्र वसी कर दे, जन्नत का बाग बना दे। घर आए ताज़ियत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की मर्ज़ी जी, अल्लाह का हुक्म जी, दुआ करो जी, या अल्लाह इनके लवाए कि उनको सब्र जमील अता फरमा, या अल्लाह इनके अगले पिछले माफ़ फरमा, आमीन। सवाल ये पैदा होता है, जनाजे में दुआ अल्लाह से, जनाजे के बाद भी दुआ अल्लाह से, दफन के बाद भी दुआ अल्लाह से, और जब ताज़ियत के लिए गया तो दुआ अल्लाह से। झगड़ा किस बात का है? कहाँ गया सदका वसीला बाक तुफैल? अल्लाह अकबर कहाँ गया वो? उस रब को जिस रब से अल्लाह वाले मांगते हैं, अल्लाह वाले अल्लाह वाला रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह वाला है ही वही जो अल्लाह का रास्ता दिखाए। उस अल्लाह वालों ने जितने भी हैं, उन्होंने रास्ता किसका दिखाया? उस अल्लाह का जो शाहरग के भी करीब है। उन्होंने कहा, कह दिया अमल करके, बातें करके, कि हमने जिस अल्लाह की इबादत की, तुम भी उसी रब से मांगो। अल्लाह से दुआ, अल्लाह में समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जगह को अल्लाह पर तौहीद व सुन्नत का मरकज़ बनाए रखे। जिन भाइयों ने इंतज़ाम किया, एहतमाम किया, खर्च किया और चला रहे मस्जिद को, अल्लाह ताला उनके माल जान के अंदर बरकत पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से एक आपको तारुफ़ कराना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अरसा में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया दारुल हदीस मोहम्मदिया आम खास बाग के अंदर अल्लाह के फजल से दावती नज़म कायम हुआ है। अल्लाह पर अंग्रेज़ी महीने के पहले 3 जुम्मे मुल्तान शहर के अंदर इसमें किसी एक मस्जिद को सेलेक्ट करके वहाँ पर भाई पहुँचते हैं। असर की नमाज के बाद इलाके में गश्त करते हैं, लोगों को दावत देते हैं, तरबीती नशिस्त होती है, मगरिब के बाद दर्स होता है। दर्स के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पर भाइयों से मोबाइल नंबर उनके नाम लिए जाते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना हुआ है, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर एक आयत और एक हदीस उनको भेजी जाती है ताकि आगे दूसरों तक ये सदका जारिया रवाना करें। और अगले प्रोग्राम का ऐलान भी उसके अंदर मालूमात भी दी जाती हैं। इसके अलावा हर अंग्रेज़ी महीने का आखिरी बुध जामिया दारुल हदीस मोहम्मदिया आम खास बाग के अंदर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद आलिम दीन का दर्स होता है, महाना तबलीगी इज्तिमा होता है मगरिब की नमाज के मुत्तसिल बाद। और वहाँ से 3 दिन के लिए जमात जो है वो मुल्तान शहर के गिरद व नवाह के लिए रवाना होती है। अल्लाह के फजल करम से कोई 1 दिन दे, 2 दिन दे, 3 दिन दे, लेकिन वो जो जाते हैं उनकी तरबियत भी होती है। नमाज का तरीका, वज़ू के आदाब, अस्तंजा के आदाब, इस तरह से खाने पीने, सोने, जागने, उठने के आदाब ये भी बताए जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर दावत दी जाती है। अल्लाह के फजल से दुनिया पर रोड, मत्तीताल रोड, अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर रोड, बिहाड़ी रोड, नवाबपुर रोड, बोसर रोड, शेरशाह रोड, अल्हम्दुलिल्लाह खानेवार रोड, कबीर वाला अल्लाह, और यहाँ जहानिया तक अल्हम्दुलिल्लाह जमात गई है। तो अल्लाह के फजल करम से हम ये दावत देंगे कि आप भी भाई इस दावती काफ़िले के अंदर
اللہ میں شامل ہوں۔ اب آپ کہیں گے جی اور بھی تو لوگ لگے ہوئے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، جی لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کیا کرتے ہیں، خلوص بڑا خرچ کرتے ہیں، خلوص بھی ہے، سب کچھ ہے، محنت ہے، لیکن کوئی لگا ہوا ہے آواز آتی ہے، کہاں سے کوئی پتہ نہیں، ساری محنت آواز آتی ہے۔ کوئی لگا ہوا ہے بزرگوں نے فرمایا کلمہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی، غیر نبی کے طریقے میں ناکامی۔ اللہ جب نبی کا طریقہ بتایا جائے تو نہیں جی ہمارا تو یہ مسلک نہیں ہے، لیکن ایک اور گروہ ہے وہ لگا ہوا ہے سنا ہے کہ اللہ اکبر، تو سنائی کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں تک خالص دعوت پہنچائی جائے۔ کیوں جی پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے؟ ہاں جی، تو ہاتھ کھڑا کریں وہ بھائی جو نام لکھوائیں، اللہ اکبر اپنا موبائل نمبر دیں، اللہ اکبر یہ ہماری جماعت کے ساتھی آئے ہوئے ہیں اللہ کے فضل کرم سے آپ کے علاقے میں، تو اپنا بھائی اپنا موبائل نمبر نہ نوٹ لینے ہیں نہ ووٹ لینے ہیں، صرف یہ کہ نام لکھوائیں گے آپ تو آپ کو اللہ اکبر روزانہ کے بنیاد پر قرآن کی آیت اور حدیث بھی بھیجی جائے گی، اور اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ کو اگلے پروگرام کی اطلاع بھی دی جائے گی کہ اگلا پروگرام کہاں پر ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، جلدی کریں اس کے بعد کھانا تیار ہے۔ جی چلو یہ قاری صاحب سے نام لکھوا لیجیے گا بھائی، ٹھیک ہے جزاک اللہ، ہاں جب محترم قاری صاحب سے نام ہے، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ، السلام علیکم۔